المحارم تکن عابد الناس، اے میرے پیارے صحابی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، اللہ نے جو حدود و قیود لگانی ہے ان سے باز آ جائے، اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس پر پابندی لگا دی ہے اس پر رک جائیں، آپ اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جائیں۔ جو بندہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا چھوڑ دیتا ہے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں اس کا شمار فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، مساجد میں آگے بیٹھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اپنا شمار چاہتا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے عبادت گزار بندوں میں میرا شمار ہو جائے، اتقی المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں آپ کا شمار فرما دے۔ دوسرے نمبر پر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے میرے پیارے صحابی یہ میرا فرمان خود بھی یاد کرنا ہے، میری امت تک بھی پہنچانا ہے۔ وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھ لیجئے، آپ معاشرے کے غنی اور مالدار بندے بن جائیں۔ اگر آپ غنا چاہتے ہیں، دل کا غنا بھی اور ظاہری فراوانی بھی چاہتے ہیں، وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاشرے کا مالدار شخص بنا دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس 99 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے مومن بندوں کے اندر شمار شروع ہو جائے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیجیے۔ پڑوسیوں کی عبادت میں تو ہر طرح کا احسن کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے کسی رویے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کا حق ادا نہیں کیا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی قدر نہیں کی۔ ابھی عید قربان بھی آنے والی ہے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر آپ حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کا انتخاب اپنے مومن بھائی کے لیے کیجئے، مسلمان بھائی کے لیے کیجئے۔ آج ہماری تفریق، ہمارے اندر یہ تفریق آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الذِّكْرَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے میری امت کے لوگوں، سیدنا ابو ہریرہ کو آپ یہ اپنی نصیحتیں بیان کر رہے ہیں۔ اے ابو ہریرہ وَلَا تُكْثِرِ الذِّكْرَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ خوش گپیوں میں مبتلا نہیں ہونا، ہر وقت ہنسی اور مذاق کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے رہنا اور جگت بازی کی محافل کو اٹینڈ کرنا، ایسا کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر اس پر اللہ کا قرآن اثر نہیں کرتا، جب دل مردہ ہو جائے حدیث مصطفیٰ اس پر اثر نہیں کرتی، جب دل مردہ ہو جائے ایسے ظالم لوگ علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، علماء پر مذاق بناتے ہیں، مساجد و مدارس پر طرح طرح کی